السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ کہنے والوں نے، یہود و نصارہ میں سے، لن ہرگز نہیں، نیور، یدخلا، دخل یدخل داخل ہونا، الجنت جنت میں، ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں، الا مگر، من جو کوئی، کانا ہو، ہودن یہودی، حائد کی جمع، او نصارہ یا نصرانی، تل کا یہ، امانیہم ان کی تمنائیں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے ان کے اوہام باطلہ ہیں، امنیہ کی جمع۔ اور تمنا کیا چیز ہوتی ہے؟ جو بس کی جاتی ہے، پا نہیں سکتا، یعنی جس چیز کو انسان پا نہ سکے، بس صرف اس کا خیال ہی ہو، اس کی آرزو ہی ہو، اس کے ڈریمز ہو۔ امانیہ، امنیت ان کی جمع، میم نون یا اس کا روٹ ہے، جس کی انسان تمنا کرے لیکن اس کو پا نہ سکے۔ کہتے ہیں نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، وہ صرف دم ہی نکلتا رہتا، حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ عربوں کے ہاں ہر وہ بات جس کی کوئی دلیل نہ ہو، جس کی کوئی بیس نہ ہو، جس کی کوئی سپورٹ نہ ہو، اور جو صرف دھوکے اور گمراہی پر مبنی ہو یا صرف محض ڈریمز ہو، اس کے لیے وہ لفظ امنیہ استعمال کرتے، بیس لیس چیز، بیس لیس خیال۔ قل کہہ دیجیے، ہاتو لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیل۔ برہان کا روٹ جو ہے یہ برا ہے، برہ، سفید اور چمکدار ہونے کو کہتے ہیں۔ وہ دلیل جو واضح ہو، کلیئر پروف، روز روشن کی طرح واضح، قطعی اور پکی دلیل، کوئی پکی بات کرو، محض امانی پہ مت جیو۔ ان کن تم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، صادق کی جمع۔ اب ان کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے اگلی آیت میں، وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى۔ اب جو لوگ مسلمان ہوتے تھے انہیں کہتے تھے، تم مسلمان ہونا چاہتے، مسلمان نہ ہو، کچھ اور ہو جاؤ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، کیونکہ جنت میں تو صرف یہود و نصارہ ہی جائیں گے۔ آج صبح مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ایک سسٹر مسلمان ہوئی ہے اور اس کے گھر والوں کا اتنا پریشر اس پہ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم بدھسٹ ہو جاؤ، ہندو بن جاؤ، کچھ اور ہو جاؤ، مسلمان نہ ہو، مسلمان نہ بنو بس، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہے دنیا میں کہ اسلام کا نام بھی ایک گالی بن گیا۔ اب اس دور کے مدینہ میں بھی کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تو اسے کہتے دیکھو مسلمان نہ بنو، تم عیسائی بن جاؤ، یہودی بن جاؤ، کچھ اور بن جاؤ، مسلمان نہ بنو۔ اور اس کے لیے ان کو کیا لالچ دیتے؟ لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم یہودی یا عیسائی نہ بنے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی اپنی وشفل تھنکنگ ہے، ان کے اپنے خیالات ہیں، یہ ان کی اپنی تمنائیں ہیں، ان کے اپنے ڈریمز ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل، کہاں لکھا ہے کہ صرف یہود و نصارہ ہی جنت میں جائیں گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اسلام کے خلاف، آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے تو صرف کسی کی باتوں کے زور پر اس کو مان نہیں لینا چاہیے، شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ دلیل مانگنی چاہیے، یہ کہاں لکھا ہے بتاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ پڑھ لو تو جنت میں چلے جاؤ گے، وہ کر لو تو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ ہے نا باتیں عام۔ وہ وظائف کی کچھ کتابیں میں نے بچپن میں دیکھی تھی، اس میں لکھا تھا اگر آپ جمعرات کی رات کو فلاں چیز اتنی دفعہ پڑھ لیں تو آپ کے لیے جنت میں اتنے ہزار محل بن جائیں گے۔ ہے نا ایسی باتیں، شاید آپ نے بھی پڑھی ہوں۔ سورۃ یاسین اتنی دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو یہ اور یہ چیز مل جائے، اور معلوم ہے اتنے انگنت فائدے لکھے ہوتے ہیں کہ حد ہی نہیں۔ ان باتوں کی کیا دلیل ہے؟ ہاتھوں برہانکم، کہاں لکھا ہے؟ نہ قرآن میں لکھا ہے، نہ سنت میں لکھا ہے، یہ کہاں سے گھڑ لائے ہو تم کہ ایسا کر لو تو یہ مل جائے گا، ویسا کر لو تو یہ مل جائے گا؟ نہیں، یہ سب اصل دین سے ہٹانے والے طریقے ہیں، اور ایسی باتوں کی دلیل مانگنی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔